اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم السلام اکرام، اللہ جل شانہ و من والہ کی عطا کردہ توفیق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ نے جس طرح مجھے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا کی، رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرتے ہوئے بعد از بیان مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ رب کائنات یہ پیغام محفوظ کرتے ہوئے اس کے ابلاغ اور تبلیغ کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذمہ میں جو بنیادی حقوق رکھے ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک ہے جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرے وہ حقوق ہے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ہے۔ پہلے کو نام دیا جاتا ہے حقوق اللہ کا، اور دوسری جو ذمہ داری ایک انسان کے اوپر رکھی گئی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق جو انسان کی ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندہ ایک مانے اور اس کو ہی ہر قسم کے عبادت کے لائق سمجھے، اس کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ اسی کی ذات کو یہ عقیدہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور دیگر جتنی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں وہ انسان کے لیے بیان کی ہیں۔ اور حقوق العباد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے لیے چیزیں رکھی ہیں کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک بندے کا حق دوسرے بندے پر ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا گھر محفوظ رہے۔ نہ تو زبان سے اس کو تکلیف دے، نہ ہی ہاتھ کے ذریعے سے اس کو کیا دے، تکلیف دے۔ والدین کے حقوق بھی بندے کی ذمہ آتی ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق بھی بندے کی ذمہ آتی ہیں، اولاد کے حق بھی بندے کی ذمہ آتی ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ بھی حق آتے ہیں، اور پڑوسی کے دوسرے پڑوسی کے ذمہ بھی کچھ حق آتے ہیں۔ تو ان تمام کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اصولی قاعدہ یہ ہے کہ اگر بندہ کسی کی کوئی نافرمانی کر لے، کسی سے کوئی زیادتی کر لے، تو یاد رکھیں کہ کسی سے اگر زیادتی کی، بندے نے بندے سے اگر زیادتی کی ہے، مسلمان نے مسلمان سے اگر زیادتی کی ہے، تو یاد رکھیں جب تک اس بندے سے معافی نہیں مانگ لی جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف کرے گا نہیں۔ زیادتی کرنے والا ہے، دکھ دینے والا ہے، تکلیف دینے والا ہے، کسی کا حق ضبط کرنے والا ہے، حق تلفی کرنے والا ہے، تو جب تک حق تلفی کی ہے اس حق کا ازالہ نہ کرے، جو حق تلفی کی ہے وہ مال واپس نہ کرے، اس کے بعد اس بندے سے معافی تلافی کا معاملہ نہ کر لے، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے بندے کو معافی مل سکتی نہیں ہے۔ اگر والدین کی نافرمانی ہو جائے تو والدین کے پاس جائیں، معافی مانگیں، والدین، اور کرنی بھی نہیں چاہیے والدین کے، بڑا سخت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والدین کے بارے میں بتائیں، آقا نے فرمایا بس دو باتیں ہیں، یا جنت ہے یا جہنم ہے تیرے لیے۔ فرمایا کہ اگر ان کی فرما برداری کرے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، اور خلاف شرع اگر کوئی بات نہیں کہتے، ان تمام باتوں میں خلاف شرع باتوں سے ہٹ کر تمام باتوں میں ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا والدین کی خدمت کے صدقے سے۔ اس کے الٹ اگر تو نے ان کی نافرمانی کی، ان کو اذیت دی، ان کو ڈانٹا، ان پر تشدد کیا، ظلم کیا، ہاتھ اٹھایا، تو یاد رکھنا جب تک والدین معاف نہیں کریں گے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا رب کی رضا تیرے والد کی رضا کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا کس کی رضا میں ہے جی؟
والد کی رضا کے اندر ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو والد کو راضی کر کے ہیں، رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا تمہارا یہ طریقہ کار ہو کہ اپنے والدین کو بائی پاس کر کے، والدین کو اذیت دے کے، تکلیف دے کے سوچو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ رب اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب والدین راضی نہیں ہوں گے۔ تو والدین کی اگر نافرمانی ہوتی ہے تو اصولی قاعدہ یہ ہے کہ والدین کے پاس آیا جائے، ان سے معافی مانگی جائے، ان سے معافی طلب کی جائے۔ والدین معاف کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو، والدین معاف، اور جلدی والدین معاف کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کا دل دکھایا ہے، جب تک اس مسلمان سے معافی نہیں مانگے گا، کسی مسلمان کا حق دبایا ہے، جب تک اس حق کو واپس نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں کر لے گا، اللہ کی بارگاہ سے اس کو معافی نہیں ملے گی۔ یہ اصولی قاعدہ ہے کہ پہلے ان سے معافی مانگو جن کی دل آزار کیا ہے، جن کا دل دکھایا ہے، جن کو دن رات تم نے رلایا ہے، پہلے ان سے معافی مانگ، پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگنا، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اصولی قاعدہ یہ ہے، یعنی حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے تو پہلے اس بندے کے پاس جائیں جس کو پریشان کیا، جس کا حق مارا، جس کو اذیت دی، جس پر ظلم کیا، جس کو تکلیف دی، پھر اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے بندہ پیچھے ہٹ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ گار بندہ، نافرمان بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگنے کے لیے جائے تو اس کو طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے، کس طرح سے معافی مانگے؟ تو قرآن نے ہمیں بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی ظلم کر بیٹھے اپنی جان کے اوپر، اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کوئی اپنی ذات پر ظلم کر بیٹھے پھر اسے خیال ہے کہ مجھے معافی مانگنی چاہیے، تو رب نے راستہ بتلایا، طریقہ بتلایا، جاؤک، اے محبوب وہ تیری بارگاہ میں آ جائے، وہ تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے، پھر فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے طریقہ بتلایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے اور میرے محبوب اس کی سفارش کر دیں، وہ معافی مانگے اور رسول اللہ اس پر کیا لگا دیں؟ سفارش کی مہر لگا دیں، پھر اللہ نے فرمایا کہ پچھلے سارے معاف کر دوں گا۔ پھر لوجد اللہ تواب الرحیمہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پائے گا تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا، معاف کرنے والا اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا، رب کو پائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا۔ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک یہ آیت کریمہ کیا صرف وہاں تک قابل عمل نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا کہ جس بندے کے گناہ حد سے بڑھ جائیں، اس کو خیال ہے معافی تلافی کروں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس سے پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، آقا کریم مہر لگا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اس بندے کے اوپر نازل کر دے گا۔ آج مدینہ المنورہ جائیں، رسول اللہ کے در اقدس کے اوپر حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کرم کر دے گا اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے سے۔ ایک رابی جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ایک دیہاتی کے پاس جب پہنچی دیر سے اسے فوراً خیال آیا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں جانا چاہیے، آقا کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنی چاہیے، حضور کا وسیلہ دینا چاہیے، حضور کی سفارش کروانی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں گیا پھر، اور میرے آقا کو جو اللہ نے بلندیاں شانیں عطا کی، جو رفعت عطا کی، جو مقام عطا کیا، تو ہمارے خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچتا۔ آقا کریم سفارش کر دیں تو یقیناً اللہ پھر کیا کر دیتا، اس پر رحمت نازل۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور کی رفعت اور شان اور مقام کا اندازہ لگائیں۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے آقا کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتی ہیں کہ میں روحانی طور پر پرواز کرنے لگا، اور یاد رکھیں کہ بندے کی روح بڑی پرواز کرتی ہے۔ خواب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے یہ احساس کیا ہوگا کہ بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو بندے کی روح کہاں کہاں پہنچی ہوتی ہے۔ ہماری روح حالانکہ گنہگار ہیں، ناپاک ہیں،
گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے، جو اللہ کے ولی ہیں، فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرح سے ایک مقام اور عزت عطا کی ہوتی ہے، اپنی روحوں کو ان کی روحوں پر قیاس ہم کر سکتے نہیں ہیں۔ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں روحانی طور پر پرواز کرنے لگا، روحانی طور کے اوپر، اور میں نے 7 لاکھ عرش کراس کر لیے، اتنی بلندی کے اوپر پہنچا، اور آواز آئی کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ ابو الحسن رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں نے دل کے اندر کہا کہ میں تو اس محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس عرش کی چھاتی کو دیکھنا چاہتا ہوں جس پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے، وہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس عرش کی چھاتی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز آئی ارجع لا وصول لہا، یہاں سے واپس پلٹ جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو 7 لاکھ تو نے عرش کراس کیے ہیں، تو کروڑوں سال بھی اڑتا رہے تو وہاں پر کیا تیرا خیال بھی وہاں پر نہیں پہنچ سکتا جہاں تک میرے محبوب پہنچے، خیال بھی وہاں پر ہے۔ اب یہ سوچیں کہ جس محبوب کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا، جس کے قدم اتنے اونچے ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی شخصیت، اس کا سر کتنا اونچا کیا ہوگا۔ اسے تو بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا، اللہ تبارک و تعالی نے شان و عظمت عطا کی۔ اب اعرابی کہنے لگا کہ مجھے آقا کریم کی بارگاہ میں جا کر حاضر ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ جب وہ آتا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب وہ حاضر ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے آقا تو وصال کر چکے۔ اب دیکھیں آقا کی ظاہری وصال تک یہ آیت کریمہ نہیں تھی، بلکہ بعد تک کے لیے بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ حضور کا وصال ہو گیا، اعرابی پریشان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ حضور کے روضہ انور کے اوپر پہنچا، قبر انور کے اوپر پہنچا، قبر انور کے اوپر پہنچ کر استغاثہ پیش کیا، ساری عرض حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ یا رسول اللہ میں تو آیا تھا آپ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہ لے کر، میں تو گناہوں کی گٹھڑی لے کر آیا تھا، یا رسول اللہ آپ ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں گے، میں آیت کریمہ سن کر یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا، یا رسول اللہ آپ تو نہیں رہے، آپ تو تشریف لے گئے، میں آپ کس بارگاہ میں جاؤں، کس کا منہ تکوں، کسے دیکھوں یا رسول اللہ؟ آپ مٹی اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا، اور جب جانے لگا نا قبر انور سے آواز آتی ہے، وہ آیا تھا نا گناہ لے کر، گناہ بخشوانے کے لیے، اس آیت کریمہ کو سن کر اپنی فریاد لے کر حضور کی بارگاہ میں آقا چلے گئے، فریاد کر دی حضور کے روضہ کے اوپر، مٹی بھی ڈالی آقا کریم کے روضہ کے اپنے سر کے اوپر۔ جب مٹی ڈالی اور فریاد کرنے کے بعد جانے لگا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، روضہ انور سے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، جب آیا تھا امید لے کر، مایوس ہو کر نہیں جائے گا، جا غفرانک، اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے، اللہ نے تیری کیا کر دی ہے؟ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو ملتا ہے حضور کے در سے ملتا ہے، میرے آقا کے در سے۔ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ سنیں، صحابہ کو اپنے عمل پر کوئی ناز نہیں تھا، کوئی ناز نہیں، حالانکہ ان کا عمل اتنا مضبوط، میرے آقا نے فرمایا کہ تم بہت پہاڑ بھی خرچ کرو، کتنا عمل مضبوط ہے، کتنا تقویٰ، کتنی پرہیزگاری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی کی شان یہ ہے کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، یہ ایک کھجور خرچ کرے تو برابر ہو سکتے، کہاں ایک کھجور، کہاں احد پہاڑ۔ یہ نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کا عمل بہت زیادہ تھا، بہت بڑا عمل تھا، لیکن اپنے عمل پر نازاں ہرگز بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی جسد اقدس، حضور کا جسم مبارک، اس کو ٹچ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ میرے آقا کا جب آخری دن آتے ہیں، وصال کے دن قریب آتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم شدید علالت کے اندر ہیں، حضور بڑے بیمار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھاؤ، حضور اتنے بیمار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا تھوڑی تھوڑی دیر بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ بے ہوش ہو جاتے ہیں، بیماری کی شدت اتنے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں حدیث پاک پڑھا رہا تھا، آنسو آنے لگے حدیث پاک پڑھاتے ہوئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اٹھاؤ،
اور مجھے مسجد لے کر چلو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے عذر ہے، آپ گھر میں بیٹھ جائیں، گھر میں نماز ادا کر لیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں اے عائشہ نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے آقا نے فرمایا مجھے مسجد لے کے چلو، میں وہاں مسجد کے اندر جاؤں گا، اپنے اصحاب سے ملوں گا۔ اور عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو دو صحابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانب سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا حضرت مولا علی، اور میرے آقا چل نہیں سکتے ہیں، قدم نہیں اٹھتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، جا رہے ہیں، علالت کے دین شدید بیمار ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آقا کریم جب مسجد نبوی کے اندر گئے، پاؤں اٹھ نہیں رہے تھے، پاؤں زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے تھے، اور ایسے دو لکیریں لگی ہوئی تھی جیسے کوئی سوٹی سے کسی لکڑی سے لکیر نہیں لگاتا، لیکن آقا فرما رہے تھے عائشہ تمہیں پتہ نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ لمحہ فکریہ تھا ہمارے لیے، صحت مندوں کے نماز نہ پڑھے، جوانوں کے نماز نہ پڑھے، اللہ نے صحت عطا کر دی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو۔ میرے آقا تو علالت کے اندر، بیماری کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی ہے۔ بہرحال میرے آقا مسجد نبی کے اندر پہنچے، بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، میرے آقا نے فرمایا کسی کا کوئی لین دین ہو تو مجھ سے کر لے، لین دین ہو تو میں حیات ہوں، میرے آقا نے فرمایا مجھ سے لین دین کر لے، اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس حال میں دنیا سے جاؤں کہ کسی کا قرضہ میرے اوپر ہو، کسی کا بدلہ میرے اوپر، میں نہیں جانا چاہتا، میں جانا چاہتا ہوں یہاں پر ہر ایک کو بدلہ دیکھ۔ اور یاد ایک اور بھی حدیث میں نے پڑھائی، کوئی اگر فوت ہو جاتا نا، وصال کر جاتا، میرے آقا فرماتے اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے، یہ میں نے خود حدیث پڑھائی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہتے نا یا رسول اللہ اس کے اوپر قرض ہے، میرے آقا فرماتے کہ فلاں کو تم نماز جنازہ پڑھاؤ، میں جا رہا ہوں۔ اگر کوئی صحابی ذمہ داری اٹھا لیتا تو پھر میرے آقا جنازہ پڑھا دیتے اس کا، قرض دار جس کے اوپر قرض ہو، میرے آقا نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھانے سے کیا کیا؟ گریز کیا۔ اتنی چیز ہے، اور یہاں بے فکر ہو کہ ہم قرض اٹھاتے ہیں، بھی اٹھا لیں، دینے کے بعد یہ تو دیکھا جائے گا، پھر کل، پھر پرسوں، پھر ترسوں، پھر آئے دن ڈیٹے دیتے رہتی ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں کل آنا، پھر کل آتا ہے، پرسوں آنا، پھر پرسوں وہ آ گیا تو بچے کو بھیج دیا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے جب ایک شخص وعدہ کر کے گیا تو دن میرے حضور وہاں کھڑے رہے، اس کا انتظار کرتے رہے، اور میرے آقا نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ ہم وعدہ، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، بہرحال میرے حضور نے فرمایا کہ کس کے ذمے، میرے ذمے کوئی کسی کا کوئی بدلہ ہے کہ مجھ سے لے لے۔ عکاشہ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ آقا نے فرمایا تم نے کون سا بدلہ لینا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں دن تھا، فلاں جنگ تھی، اور آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، صفے سیدھی کرتے کرتے آپ نے میرے جسم کے اوپر ایک لکڑی ماری تھی، سیدھا کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ مارا تھا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ صحابہ تڑپ گئے، سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کریم نے جب یہ کہا کہ بدلہ لے لو، عکاشہ بدلہ لے لو، میں تو آج موجود ہوں، بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میرے جسم کے اوپر کپڑا نہیں تھا، قمیص نہیں تھی۔ آقا نے قمیص بھی اٹھا دی، حضور نے قمیص بھی اٹھا دی۔ صحابہ تڑپ گئے، حضرت عمر فاروق تڑپ گئے، مولا علی تڑپ گئے، صدیق اکبر کہنے لگے عکاشہ مجھے ایک نہیں مجھے 100 مار لے، میں جو ہوں اپنے حضور کا غلام، مجھے ایک نہیں مجھے 100 مار لے۔ عمر فاروق کہنے لگے اے عکاشہ مجھے مار لے۔ ایک صحابی بڑھ کے کہہ رہا تھا عکاشہ آج میرے محبوب پہلے بھی مارا ہے، پہلے علی نے، تو چھڑی مارے گا، میرے آقا کو تکلیف ہوگی، ہم موجود ہیں۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے بڑھ کر عکاشہ کہہ رہے تھے، لیکن عکاشہ کے دل میں کچھ اور تھا، اس کی اپنی کیفیت تھی، اس کا اپنا مزاج تھا۔ کہنے لگا نہیں میں نے اپنے آقا سے بدلہ لینا ہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی اپنی قمیص مبارک سے کپڑا ہٹایا اور عکاشہ نے میرے آقا کو ایسے جپھی ڈال لی۔
میرے حضور کو اپنے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں بدلے کا سوچ سکتا ہوں، میں آپ کو مار سکتا ہوں، میں چھری آپ کے جسم سے ٹچ کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، پھر ایسا کیوں کیا؟ آقا اس لیے کہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا، اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا نعرہ غوثیہ۔ یا رسول اللہ، آقا میں بدلہ لے سکتا ہوں، یا رسول اللہ میں سوچ سکتا ہوں، میں اپنے آقا کو ماروں، میں اپنے محبوب کو ماروں، میں تاجدار انبیاء کو ماروں، میں ان کو چھری ٹچ کروں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، یا رسول اللہ میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان ہے کہ میں اپنے آقا کے جسم سے اپنے جسم کو ٹچ کروں گا، اللہ رحمتیں نازل کر دے گا۔ کوئی عمل بڑا مضبوط، لیکن عمل پر کوئی بھروسہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو سنا ہوگا نا آپ نے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں اور بڑے عمل کے اندر پکی ہیں۔ آقا کریم کے بارگاہ میں جب ایک عورت آتی ہے، یا رسول اللہ میں جب بھی آتا ہوں، سال بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ میں جب بھی آتا ہوں آپ نے یہی جوڑا پہنا ہوتا ہے، یہی قمیص پہنی ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں گے میں آپ کے لیے قمیص بنا کر لے کے آتی ہوں؟ آقا نے فرمایا چلو جا ٹھیک ہے تجھے اجازت دیتے ہیں۔ سنیں یہ بھی بات، وہ عورت چلی گئی، اس نے اس دور کے موجودہ وقت کے جتنے بھی سنگھار تھے، جتنی بھی خوبصورتی ہو سکتی تھی قمیص کے اندر بنائی، اسے بڑے پیار سے، بڑے انداز سے، بڑی ریجوں کے ساتھ اس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قمیص مبارک، کرتا مبارک تیار کیا۔ جب تیار ہو گیا میرے آقا کی بارگاہ میں آ گئی پیش کرنے کے لیے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے، میرے آقا کرتا لیتے ہیں، وہ عورت سامنے کھڑی ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتا لے کر دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورتی سے بنایا، بڑی دل لگی سے بنایا، بڑے نقش و نگار جو ہو سکتے تو اس نے کیے۔ آقا کریم اب دیکھیں اسے کیا فرما رہے ہیں، میرے محبوب فرمانے لگے اب تو چاہ رہی ہوگی کہ میں اسے پہن کر بھی دکھاؤں، میں پہن کر بھی، تو جو لے کے آئی ہے تیری تمنا ہوگی، تیری آرزو ہوگی کہ آقا پہن کر بھی دکھائے، آقا بالکل تمنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو ٹھہر میں ابھی پہن کے آتا ہوں۔ پھر وہ ٹھہری، حضور اندر گئے، پرانا کرتا اتارا، نیا پہنا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور تو کمال ہی کمال تھے، جب وہ پہنا تو بس پھر تو ہم دیکھتے ہی رہ گئے، حضور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، وہ اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی، اور بجائے خوش ہونے کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کے عورت کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے پوچھا پھر روتے کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ میں نے جس محبت سے بنایا آپ نے اسی محبت کا مظاہرہ کیا ہے، آقا آپ نے تو قبول فرما لیا، آپ نے تو میرے کیا کر دی، قسمت کو چار چاند لگا دیے کہ آقا نے میرا بنایا ہوا کرتا پہن لیا۔ بہرحال وہ خوش ہو کے چلی گئی۔ عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ زیادہ ہی تعریفیں کرنے لگے، آقا آج تو کمال لگ رہے ہیں، آقا آج تو بڑے سن، آقا اللہ نے آپ کو حسن تو عطا کیا ہے، لیکن اس عورت نے بھی جو بنایا ہے نا تو ماشاءاللہ یہ کرتا آپ کے جسم پر آ کر اور سونا ہو گیا ہے۔ آقا تو سونے تھے ہی تھے نا، لیکن حضور نے کرتا جب پہنا کرتا اور سونا ہو گیا۔ اب وہ برابر رک ہی نہیں رہا تھا عبد الرحمن بن عوف۔ پھر وہ آقا کیا جو غلاموں سے بے خبر ہو، جب وہ زیادہ تعریفیں کرنے لگے نا، آقا فرمانے لگے تجھے پسند آ گیا ہے، تجھے لینا ہے، تجھے لینا ہے، تجھے پسند آ گیا اتار کر دوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، مہربانی ہو جائے تو کیا کرم ہے، آقا اگر آپ توجہ کر ہی لیے، آقا اگر ایسا کام ہو جائے، آپ کا بڑا احسان تو لا تعداد ہے، یہ ایک اور احسان ہو جائے گا۔ آقا نے میں رک، پھر میں ابھی آیا، اس کو بھی فرمایا تھا تو رک، اس کو بھی آقا فرمانے لگے تو رک میں ابھی آیا۔ میرے آقا اندر گئے، پرانا کرتا پہنا، اتار کر عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا، اتار کر عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ فرمایا کیا سنیں، آقا نے فرمایا کہ وہ دے کر راضی تھی، چلو تو لے کر راضی ہو جا۔ وہ تو راضی ہو گئی، وہ تو راضی ہو ہی گئی، اسے تو راضی کر دیا۔ عبد الرحمن بن عوف تو بھی نہ رہے، ارے یار وہ دے کر راضی ہوگی، چلو تو لے کر راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو راضی ہوگا۔ آقا نے اسے انہوں نے گلے سے لگایا، ایسے گلے سے لگایا۔ اب مجھے بتائیں، ایک بات بتائیں، عبد الرحمن بن عوف کی آپ سوچ سکتے ہیں کوئی نماز چھوٹی ہوگی؟ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کی کوئی سنت آپ سوچ سکتے ہیں چھوٹی ہوگی؟
عبد الرحمن بن عوف نے مجھے بتلایا، ہم سوچ سکتے ہیں کوئی خلاف شرع کام کیا ہوگا؟ عبد الرحمن بن عوف کے تقوی کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کسی قسم کوئی کوتاہی ہوگی؟ نہ، ان کی نمازیں بھی اعلیٰ ہوں گی، ان کے روزے بھی اعلیٰ ہوں گے، ان کی حج، اور یار اس سے بڑی نماز کیا ہو؟ وہ نماز پڑھتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ امام کون ہوتے تھے؟ امام الانبیاء امام ہوتے تھے، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کرتا کیا کیا؟ ایسے سینے سے لگایا، سینے سے لگایا۔ میرے آقا اپنے حجرے میں عبد الرحمن بن عوف جا لگے، سارے صحابہ پیچھے، وہ کہنے لگے تجھے برداشت نہیں ہوا؟ جتنے بھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عبد الرحمن بن عوف تجھے برداشت نہیں ہوا؟ اور آقا نے قبول کر ہی لیا تھا، تجھے کیا ضرورت تھی؟ آقا پر اتنا جچ رہا تھا، اتنے سونے لگ رہے تھے، اتنے پیارے لگ رہے تھے، تجھے تو پتہ ہمارے محبوب کا وہ کسی سے کوئی چیز لیتے نہیں ہے، آج اگر قبول کر لی تھی تو نے اتروا لیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جو باتیں کی وہ بھی کمال کی تھی، وہ بھی کمال کی تھی۔ کہنے لگے یارو تمہیں بھی بھول ہو رہی ہے، تمہیں بھی کیا ہو رہی ہے؟ بھول ہو رہی ہے۔ کیا بھول؟ اور تم کیا سمجھتے ہو میں نے جو کرتا لیا میں ولیمے میں پہن کے جاؤں گا؟ میں نے جو کرتا لیا ہے وہ یار کی شادی میں پہن کے جاؤں گا؟ میں نے جو کرتا آقا کریم سے لیا ہے بتلاؤ تو صحیح کہ کیا میں اس کرتے کو عید والے دن پہنوں گا؟ مجھے بتلاؤ تو صحیح میں نے جو کرتا لیا ہے وہ میں اپنے دفتر میں، بازاروں میں تجارت کے لیے پہن کے جاؤں گا؟ نہیں نہیں۔ پوچھا پھر کیوں لیا؟ کہنے لگے اصل میں تمہیں پتہ نہیں، عبد الرحمن کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، عبد الرحمن بن عوف کی داڑھی کیا ہو گئی ہے؟ سفید ہو گئی ہے۔ میں بڑا گنہگار ہوں، بے شک میں احد میں گیا ہوں، بے شک میں بدر میں گیا ہوں، بے شک میں نے جنگیں لڑی ہیں، بے شک میں نے جہاد کیا ہے، بے شک میں نے نمازیں پڑھی ہیں، بے شک میں نے حج کیے ہیں، لیکن کسی عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ ہے تو مصطفیٰ کے کرتے کے اوپر بھروسہ ہے، بھروسہ ہے تو رسول اللہ کے کرتے کے اوپر بھروسہ۔ کیسا بھروسہ؟ فرمایا یارو شادی پہ نہیں پہننا، عید والے دن نہیں پہننا، دوستوں کے ہاتھ دعوت پہ نہیں پہننا، میں نے اپنے دفتر کے لیے نہیں پہننا، عید والے دن نہیں پہننا، بلکہ رکھ دینا ہے، اور جس دن دنیا چھوڑ کے جانی ہے گھر والوں کو کہنا اسی کے اندر مجھے کفن دیں، رسول اللہ کے کرتے کے اندر کفن دیں، تاکہ فرشتے بھی آئیں تو اسے پتہ چلے عبد الرحمن ایسے نہیں آیا، غلامی کی سند لے کے آیا ہے، غلامی کی سند لے کے آیا ہے عبد الرحمن آقا کریم کے کرتے کے ساتھ۔ مجھے یقین ہے، عقیدہ ہے میرا، نظریہ ہے میرا کوئی عمل قبول ہو نہ ہو لیکن حضور کی غلامی قبول ہو جائے گی، آقا کریم کی غلامی قبول ہو جائے گی۔ اور یہ عبد الرحمن بن عوف کے لیے نہیں ہے، یہ میرے شیخ طریقت سیدی عطار نے لکھا، ان کے لیے عبد الرحمن بن عوف تو ورال ہوئی، ہمارے لیے ہے۔ میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا، ہے غلامی کی سند دے کھلو عطا پاس، ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطا رے کے پاس۔ کہنے لگے مجھے اس پر بھروسہ ہے، کسی اور عمل پر بھروسہ نہیں ہے، رسول اللہ کی غلامی کے اوپر، رسول اللہ کے کرتے کے اوپر کیا ہے مجھے بھروسہ ہے۔ یہ تھے آقا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم کی شان کے بارے میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ کوئی اگر ظلم کر بیٹھے، کوتاہی کر بیٹھے، نافرمانی کر بیٹھے، معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آقا کی بارگاہ میں آ جائے، جاؤک رسول اللہ کے پاس آ جائے، معافی مانگے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور رسول اللہ اس کی سفارش کرتے ہیں، کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پائیں گے؟ تواب، توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اللہ ہمیں پکی غلامی عطا فرمائے، رسول اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے،
ایسے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے ابوبکر صدیق نے کی، جیسے عمر فاروق نے کی، مولا کائنات نے کی، عثمان غنی نے کی۔ اللہ ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔